اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے ایمان کا ایک اولین تقاضا ہے، لیکن سچی محبت کا ثبوت اطاعت سے ملتا ہے، اور سچی محبت کا ثبوت محبوب کے نقش قدم پر چلنے پر ہی ملتا ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک ہے، اس کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم اس میں ہر معاملے میں ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقے ہمیں معاملات، عبادات، سارے معاملے میں انہوں نے ہی ہمیں سارے طریقے سکھائے ہیں۔ اور آپ خود کہتے تھے کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنی عبادت کے طریقے سیکھ لو۔ تو اس رمضان یہ بہت اہم مہینہ ہے، اس کی بہت ہی اہم عبادت روزہ رکھنا ہے۔ ہم اس میں یہ سیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں کیا احکام دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کی سب سے اہم عبادت روزہ رکھنا ہے۔ روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 38 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں بہت ہی خوبصورت خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہمیں۔ ہم کس طرح سے اس روزے کو درست کر سکتے ہیں، اس میں یہ دیکھیں کہ امام ابن الجوزی نے جو روزوں کی قسمیں بتائی ہیں، ہم نے اس حساب سے خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم کوئی عام روزہ نہ رکھ رہے ہوں۔ عام روزہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنی بھوک پیاس سے بچائے اور اپنے آپ کو شہوت سے روکے۔ خاص روزہ رکھنا ہے، بلکہ خاص الخاص روزہ رکھنا ہے۔ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو ہر طرح کے برے خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے نظریات اور افکار سے پاک کرے، اور اللہ کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے۔ تو مجھے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر چلنا ہے، روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ جو خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا، وہی روزہ قبول ہوگا۔ اس لیے میں نے روزے کے لیے اپنی نیت کو سب سے پہلے خالص کرنا ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ یہ عبادات اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو سکیں۔ پھر یہ کہ کسی شرعی عذر کے بغیر ہم روزہ نہ چھوڑیں، روزے کو باطل کرنے والے ہر کام سے رکیں۔ روزے کی حالت میں خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس میں اس کے ثمرات اور اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں ہم اپنی عبادت کی ایک جگہ مقرر کر لیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیں۔ قرآن اور ذکر و اذکار کی کتب کا جو ہے ایک مرکز جو ہے وہ بنا لیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ سحری اور افطاری کا مہینہ ہے، لیکن عام طور پر ہم مسلمانوں کی بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اس معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں کہ روزہ انسان کی نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے۔ بندہ اللہ کے حکم سے خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یعنی سحری کے وقت۔ اب ایک مخصوص وقت سحری ہے، اس میں چاہے دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا ضرور کھانا چاہیے۔ سحری کے اوقات میں اور ان کے اوقات کا خیال رکھنا اور سحری تاخیر سے کرنا جو ہے یہ بہت بڑی سنت ہے، جس میں عموماً ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور سحری سے کچھ دیر پہلے 2-3 بجے جو ہے سحری کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد سو لیتے ہیں، حالانکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، الجامع الصغیر میں ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا۔ پھر یہ کہ سحری کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔
اور ایک دفعہ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سحری کی دعوت کی۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ بھی ایک اسوہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا اور کہا آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ پھر سحری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو امت محمدی کو ملی۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو۔ اور پھر ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے سنن نسائی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا لازم کرو، اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے۔ اور پھر آپ کی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے ترک نہ کرو، خواہ پانی کے گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ اور پھر ایک اور خوبصورت بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ صحیح حدیث المعجم الاوسط الطبرانی میں آتی ہے کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کتنا خوبصورت وقت ہے جو ہمیں نصیب ہونے والا ہے، ہم اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں کیا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد میں یہ حدیث صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے، یعنی ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ سحری میں متوازن غذا استعمال کریں اور اس میں کھجور بھی ضرور کھائیں۔ پھر افطاری کا وقت یہ بہت ہی خوشی کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک بہت خوبصورت روایت ہے 1904 حدیث نمبر 1904 میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، دوسرا جب وہ اپنی رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ پھر افطار میں جلدی کرنا مسنون ہے، چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے، اس لیے افطار کو دیر سے کرنا جو ہے یہ مسنون نہیں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں کیا کھایا کرتے تھے اور کیا چیز کھانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جامع الصغیر میں یہ حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا۔ دوسری حدیث سنن نبی داؤد میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور جس کو ہم چھوارا بھی کہتے ہیں وہ کھا لیا کرتے تھے، اور یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی ضرور ہی پیروی کریں۔ اور پھر افطاری کروانے کا بہت اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ سحری اور افطاری کا اہتمام کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ بہت زیادہ مرغن غذائیں اور پیٹ بھر کر کھانے سے جو ہے ہم پرہیز کریں تاکہ جسم میں سستی پیدا نہ ہو، اگر سستی ہوگی تو بندہ عبادت کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر افطار کی دعائیں ضرور ہی یاد کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے وقت جو کلمات کہتے تھے، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ مسنون دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ ہے تو یہ دعائیں ضرور ہی یاد کر لیں۔ دوسری ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ تو یہ دونوں دعائیں ہم نے بھی ضرور پڑھنی ہے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اسوہ پر عمل کر کے ثواب دارین جو ہے حاصل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے دار بھی بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، شہر الغفران اس کو کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کو جو سسٹم رکھا ہے یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک عبادت دوسری عبادت تک جو ہے انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ تو اب یہ مہینہ جو ہے یہ رمضان اللہ نے ہمیں ایک ایسا مہینہ دیا ہے کہ جس میں اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی ہمیں بخش دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، یعنی ہم نے پہلے پڑھی نا کہ جو من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو دوسرا اس میں یعنی وہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور دوسری جو بخشش کا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی روزہ ہم رکھیں گے اس سے گناہوں کی معافی ہوگی، اور اس میں اگر ہم قیام اللیل جس کو تراویح کہتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھیں گے اور رضائے الہی کی نیت سے، سچی نیت کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ضرور ہی اللہ تعالیٰ کی بخشش کے امیدوار بنیں، کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ہے، اس کو ضروری یاد کریں، اس پہ غور و فکر کریں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بد نصیب ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔